اچھا رزق کے سلسلے میں تو بات ہو گئی، اچھے رشتے اور شادی کے سلسلے میں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے ایک بڑا مجرب عمل بتایا. کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل یا دعا بتائی جس سے نیک اور شریف رشتہ جلد آ جائے. تو انہوں نے کسی خاتون نے پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹی آپ اور آپ کی والدہ، یعنی جو لڑکی جس کو شادی ہونی ہے وہ اور اس کی والدہ ہر روز 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اور سورہ فاتر کی آیت 29 کی کثرت سے تلاوت کریں اور منت مانیں کہ جب جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہوگا کچھ رقم شیعہ یتیم بچوں پر صرف کریں گی اور جب شادی ہو جائے تو اس رقم کا ثواب جناب علی اصغر کی خدمت میں ہدیہ کریں. اللہم صلی علی محمد. سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 یہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے اور یہ مذکورہ منت ماننی ہے اور وہ لڑکی خود اور اس کی والدہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس طریقہ کار کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ بہت ہی جلد مناسب رشتہ آئے گا اور شادی ہو جائے گی. ایک اور جو آیت اللہ سیستانی نے بتایا شادی کے سلسلے میں، فرماتے ہیں جس لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کے لیے نماز استغاثہ حضرت زہرا پڑھی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ جیسے کہ مفاتیح الجنان میں کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہے، تسبیح حضرت زہرا پڑھے اور اس کے بعد سجدے میں جائے اور 100 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی اور اس کے بعد دایاں رخسار سجدے پر رکھے اور پھر دوبارہ 100 دفعہ یہی اس کی تکرار کرے اسی ذکر کی. اس کے بعد پھر سجدہ کرے 100 مرتبہ کہے، بایاں رخسار اسی طرح پھر 100 مرتبہ، پھر سجدے میں سر رکھے اور 110 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی کہے اور اپنی حاجت کو طلب کرے. یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے، مفاتیح الجنان میں بھی اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. بہت سارے جن کی توحید بہت کمزور ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سجدے میں جا کر حضرت زہرا سے استغاثہ کرنا یہ تو شرک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ان حضرات کی جن کی ہر وقت توحید مسلسل خطرے میں رہتی، ان افراد کی طرف بالکل توجہ نہ کریں. یہ جو استغاثہ ہے یہ بھی توسل کی ایک قسم ہے، سجدہ پروردگاری کو ہی ہوتا ہے. دعا بھی ان کے وسیلوں سے ہی مانگی جاتی ہے. اگر براہ راست بھی ان سے اگر مانگ رہے ہوں حضرت زہرا سے کسی سے وہ بھی مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ نتیجہ اس کا یہ کہ یہ اپنی ذات سے کوئی چیز نہیں دیتے، جو دیتے ہیں اللہ کی عطا اور اس کے اذن سے دی جاتی ہے. تو اس ہر چیز کی بارگشت اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی پریشانی اور شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے. اور شرک کا جو ایک بھوت بنا کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہم ہے اور لوگوں کی عبادات کے لطف کو اور ائمہ کے توسل کے لطف کو بھی یہ لوگ غارت کرتے ہیں اور ایک شیطانی قسم کی توحید ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی توحید ہی تو تھی کہ پروردگار تو بھی اگر حکم دے رہا ہوگا تو بھی میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ بہرحال میں سجدہ تجھی کو کرتا ہوں. بھائی اب تو اللہ خود ہی حکم دے رہا ہے، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اتنا موحد ہوں کہ میں اب تیری بھی حکم کی خلاف ورزی کروں گا. تو اللہ اگر ان کو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت دے بھی نہیں سکتا، اگر اللہ ان کو کچھ عطا کرنے کی طاقت دے دے گا تو گویا اللہ کی طاقت کچھ کم ہو جائے گی، اس کی پاورز کچھ کم ہو جائیں گی، اس کی توحید خطرے میں پڑ جائے گی. یعنی وہ کسی کو اگر کچھ معمولی سی طاقت دے بھی دے تو فوراً اس کی توحید خطرے میں پڑ جاتی. یہ وہابیت کی ایک سوچ ہے اور یہ ہمارے بھی کچھ افراد میں سرایت کر گئی، ان کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو نماز استغاثہ حضرت زہرا یہ بہت مجرب ہے. اور ایک بہت مجرب عمل آیت اللہ صادق روحانی نے بتایا کہ 40 روز تک نماز جعفر طیار پڑھیں. یہ بہت مجرب ہے شادی اور رشتوں کے سلسلے میں. اور نماز امیر المومنین پڑھیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں اور ان 40 دنوں میں ہر شب جمعہ درمیان شب میں 14,000 مرتبہ یا علی اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی دوسرا اس جگہ پر موجود نہ ہو. یعنی بالکل تنہائی میں یہ والا عمل ہونا چاہیے. 40 روز تک نماز جعفر طیار، نماز امیر المومنین اور زیارت عاشورہ، اور 40 دنوں میں ہر شب جمعہ درمیان شب میں یعنی آدھی رات کے بعد 14,000 دفعہ یا علی پڑھیں، اس جگہ پہ کوئی موجود نہیں ہونا چاہیے. اور 7 موسوی کاظمی جو سادات ہیں ان کو کچھ رقم ہدیے کے طور پر دیں، اور اگر موسوی سادات نہ مل سکیں تو فرماتے ہیں 7 دیگر سادات کرام کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اور ان اعمال کو انجام دینے کے بعد سارا ثواب روح حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں.
آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں بہت جلد شادی کے لیے عمل تجربہ شدہ اور بہت تیز رفتاری سے مدعا حاصل ہو جاتا. تو یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیے بہت لوگ پریشان جو ہوتے ہیں اس کی وجہ ناواقفیت ہے. یعنی ان چیزوں کو عمل کریں تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز جعفر طیار اس کا ایک خاص طریقہ ہے, وہ سب جگہوں کے اوپر لکھا ہوا ہے, وہ تو بیان کرنا بھی وقت نہیں ہے اس کا. اچھا, اسی طریقے سے اولاد کی نعمت سے جو محروم افراد ہیں ان کے لیے بھی آیت اللہ مرزا ابو الفضل تہرانی ان کی کتاب اس میں کمل ہے کہ نماز فجر کے بعد فجر کی نافلہ نماز جو ہوتی ہے, یعنی نافلہ فجر اور نماز فجر کے درمیان 40 روز تک روزانہ 41 دفعہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں تو خواہ و بانجھ ہوں, خدا ان کو اولاد کی نعمت سے بہرامند فرمائے گا. یعنی نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے اور جس وقت انسان نافلہ فجر نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی, تو نافلہ فجر پڑھیں اور اس کے بعد اتنا ٹائم ہو کہ 41 دفعہ سورہ الحمد پڑھی جا سکے. تو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اولاد کی طلب اولاد کے لیے, اولاد کی نعمت سے جو محروم ہوں وہ. اور شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ 900 عورتوں کو یہ عمل تجویز کیا گیا اور سب کی سب صاحب اولاد ہو گئیں. وہ یہ ہے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 31 کو کھول کر لکھے, یعنی اس میں ہر لفظ کو الگ الگ کر دے. جیسے ولاؤ ہے تو واؤ الگ, لام الگ, واؤ الگ, اس طرح سے. پھر فرماتے ہیں اس کو کسی بھی تعویذ میں لفافے میں بند کر کے عورت اپنے پہلو سے باندھ لے تو انشاءاللہ وہ بہت ہی جلد صحت یاب ہو جائے گی. یہ بھی بہت سی خواتین نے اس عمل کو کیا اور بعد میں ہمیں کر کے بتایا کہ میں اس کے نتیجے میں صاحب اولاد ہو گئی. تو بہت وہ شیخ بھائی فرماتے ہیں 900 یہ نسخہ 900 عورتوں کو تجویز کیا گیا تو سب کی سب صاحب اولاد ہو گئی تھی. سورہ رعد کی آیت 31 کو کھول کر لکھنا ہے, یعنی لفظ اس کے الگ کر دیں اور اسے لفافے میں باندھ کر اپنے پہلو سے باندھ لے. وہ اور پیغمبر اکرم ایک اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں سے یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں پیدا نہ ہو بلکہ لڑکا پیدا ہو. تو چلیں, اگر یہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے یہاں لڑکے ہو گئے اور وہ لڑکیوں کی پیدائش چاہتے ہوں, یا جن کو خواہش ہو کہ بھائی ہمارے ہاں لڑکیاں ہو گئی اب لڑکا ہونا چاہیے. تو پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ فجر کو لکھ کر بیوی کو باندھے اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا جو اس کے لیے باعث برکت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو بہت سے لوگ اس لحاظ سے بھی پریشان ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنی جس طرح بھی اولاد بیٹا یا بیٹی چاہیے اس کی نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے.